سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جتنا بھی چاہے کامیابی سے گناہ کر لے، یہ گناہ ضرور بھی ضرور اپنا اثر اس کی زندگی میں دکھاتا ہے۔ اگر کمرے کے اندر ایک انگارہ پڑا ہوا ہو تو کوئی انسان اس انگارے کو اٹھا لے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، تو وہ انگارے کو اٹھا بھی لے تو انگارہ ضرور بھی ضرور اس کے ہاتھ کو جلائے گا، کیونکہ انگارے کے اندر، آگ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ اس نے جلانا ہی جلانا ہے۔ اسی طرح گناہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ اس نے انسان کی زندگی کو پریشان کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت والد صاحب یہ دیتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھانا لگتا ہے تو ٹیبل کے اوپر مختلف ڈشز رکھی جاتی ہیں اور ان ڈشز کے نیچے ایک چھوٹی سی موم بتی کی طرح آگ جلا دی جاتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس ڈش کے اندر جو کھانا ہے، برتن کے اندر جو کھانا ہے، اس کو گرم رکھے۔ تو بالکل اسی طرح جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں پریشانیوں کی موم بتی جلا دیتے ہیں۔ وہ ظاہراً کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسلسل اس کی زندگی کو جلاتی رہتی ہے، جلاتی رہتی ہے۔ تو گناہ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ انسان کے دل کو، انسان کے دماغ کو، اس کی زندگی کو انتہائی پریشان کن بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارے۔ کوشش کرے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو گناہ کا کام ہو۔ گناہ کے اخروی جو قیامت والے دن معاملات ہوں گے گناہ کی وجہ سے، وہ تو اللہ جانے، لیکن گناہ کے کچھ ایسے اثرات ہیں جو ہم اس دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو انسان گناہوں والی زندگی گزارتا ہے تو سب سے پہلا جو ایک گناہ کا اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو علم نافع سے محروم فرما دیتے ہیں۔ معلومات اور علم، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ معلومات تو کافر کو بھی ہوتی ہیں، مومن کو بھی ہوتی ہیں۔ معلومات انسان جو بھی مطالعہ کرتا ہے اس کو مل جاتی ہیں، لیکن علم انہی کو نصیب ہوتا ہے جن انسانوں کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ لاہور تشریف لائے تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، یونیورسٹی کا طالب علم تھا اس وقت، تو ایک مجلس میں ہم تشریف فرما ہوئے سب، تو حضرت نے، ہم اور طلباء بھی موجود تھے، ان سے یہ سوال کیا کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کسی نے کوئی جواب دیا کہ علم ایک نور ہے، کسی نے کہا علم روشنی ہے، ہر کسی نے اپنی اپنے ذہن کے مطابق اور مطالعہ کے مطابق جواب دیا۔ حضرت ان سب کے جوابات سنتے رہے، پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا علم وہ نور ہے جس کو حاصل کر لینے کے بعد اس کے اوپر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا، یہ علم ہوتا ہے۔ جس علم کے اوپر انسان کا عمل نہیں وہ معلومات ہے۔
آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید کا انگلش میں ترجمہ ایک ایسے انسان نے کیا جو مسلمان بھی نہیں تھا۔ الگ بات ہے قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے بعد قرآن مجید ایک اثر رکھتا ہے، بعد میں ایمان لے آیا، لیکن جب تک پورا ترجمہ نہیں کر لیا وہ بغیر ایمان کے تھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کافر ہیں، مسلمان بھی نہیں، عربی دان ہیں، بڑی بڑی زبان جانتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پوچھیں یہودی علماء ہوں گے لیکن آپ کو ترجمہ بتا دیں گے۔ یہ سب معلومات کی حد تک ہے، علم نہیں ہے۔ ہمیں بھی کتنا شریعت کا علم ہوتا ہے لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، جبکہ حضرات صحابہ کرام کے پاس علم نافع تھا۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے 10 آیات سیکھتے تھے اور پھر رک جایا کرتے تھے، جب تک ان 10 آیات پر عمل نہیں ہو جاتا تھا آگے نہیں سیکھتے تھے۔ پھر 10 آیات کرتے کرتے قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ جس دن ان کا قرآن مجید مکمل ہوتا تھا اس دن ان کا قرآن مجید کے اوپر عمل بھی مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بد نگاہی بری چیز ہے، غیر محرم کو دیکھنا برا ہے، لیکن ہم پھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ علم کے اوپر عمل تو نہ ہوا تو وہ معلومات کہلاتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ انسان غیر محرم کو دیکھے، چاہے لائیو ہو، حقیقی ہو یا اسکرین پر ہو، دونوں حرام ہیں، ہم پھر بھی بد نگاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ رشوت لینا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، ہم پھر بھی یہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معلومات کہلاتی ہیں، یہ علم نہیں کہلاتا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ بے عمل علماء وہ لوگ جن کے پاس علم تو ہے، معلومات تو ہیں لیکن عمل نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر بوجھ لاد دیا گیا۔ تو بالکل یہی مثال ہے، ہم اپنے کندھوں پر بوجھ لے کر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سے کوئی بحث کر کے تو دیکھے، ایک سے ایک فتویٰ دیں گے جیسے ہم سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں، لیکن عمل کی زندگی میں ہم بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو بنائیں، نہ کہ ایسا ہو کہ ہم گناہوں والی زندگی کو اپناتے گھومیں۔ آگے بچوں کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اس بری لت میں آ گئے، آپ اس چیز میں مت پڑنا، صحت بھی برباد ہوگی، پیسہ بھی برباد ہوگا، زندگی بھی خراب ہوگی۔ لیکن اس کے بعد ان کے ایسی ایک طلب اٹھتی ہے کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اب علم تو ہے ان کے پاس، معلومات تو ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے گناہوں کی وجہ سے انسان کو علم نافع سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لفاظی بہت ہوتی ہے، آپ ان کی محفل میں بیٹھے ایسے دقیق مسائل اور نکات آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ انسان حیران ہوگا کہ یہ کہاں سے نکتہ بیان فرمایا ہے، لیکن عملی زندگی میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ علم کے اندر جو عمق ہوتا ہے، گہرائی ہوتی ہے، وہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت میرا اپنی بیوی سے اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ جب گھر میں کھانا بنتا تھا تو وہ کھانا سب میں تقسیم کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد خود اپنا کھانا وہ اسی برتن میں کھاتی تھی جس میں کھانا بنایا جاتا تھا، اسی ہنڈیا میں ہی کھانا کھا لیتی تھی، اور آخر میں وہ ہنڈیا چاٹتی تھی اور وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو ایک دن میں نے غصے میں کہہ دیا کہ اب اگر تو نے ہنڈیا چاٹی تو تجھے 3 طلاق۔ کچھ دن تو وہ رکی رہی، لیکن کچھ دن کے بعد عادت سے مجبور تھی تو اس نے ہنڈیا چاٹ لی۔ تو اب طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی یہ مسئلہ ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ یوں کریں کہ اپنی اہلیہ کو میرے پاس لائیں اور وہ ہنڈیا بھی اس کے ساتھ ہو، میں جب تک خود اس سے سوال نہ کر لوں میں جواب نہیں دوں گا۔ وہ شخص گیا اپنی بیوی کو پردے میں لے آیا اور ہنڈیا بھی لے آیا۔ تو امام صاحب نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ آپ نے ہنڈیا کس طرح چاٹی؟
تو اس نے کہا کہ حضرت جب آخر میں سالن ہنڈیا کے ارد گرد لگ جاتا ہے، تھوڑا بہت لگا ہوا ہوتا ہے، تو میں نے اس کو یوں انگلی سے پھیرا اور اپنی اس طرح انگلی سے چاٹ لیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ اگر اس نے ہنڈیا چاٹی تو طلاق، اس نے تو انگلی چاٹی ہے، ہنڈیا نہیں چاٹی ہے۔ یہ علم نافع ہوتا ہے، علم کے اندر گہرائی ہوتی ہے، اللہ ان کے سامنے حقیقت کو کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے گناہ کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے علم نافع ختم فرما دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ کو ایک درخواست کی کہ حضرت میں طالب علم ہوں تو میرا حافظہ کمزور ہے، تو آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، دعا کر دیجئے۔ تو اس کے بعد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد نے جو ان کو وظیفہ دیا یا دعا دی، اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کی صورت میں ڈھال دیا۔ فرماتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وکیع کو اپنے سوء حافظہ میں کوتاہی کی شکایت کی، فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورًا، اس لیے کہ یہ علم اللہ کا ایک نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، پھر علم کا نور اللہ رب العزت اس کے سینے میں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ گناہوں کا ایک اثر انسان اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے۔ گناہ کا دوسرا اثر کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس انسان کے اوپر رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور پھر انہوں نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، اور ہم نے ان کے اوپر معیشت کو، رزق کو تنگ کر دیا۔ تو گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ان کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، برکت ختم کر دی جاتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں سب کے سب کمانے والے ہوتے ہیں، پھر بھی پورا نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور جہاں برکت رکھ دی جاتی ہے، کنبہ بڑا بھی ہوتا ہے، ایک کمانے والا ہوتا ہے، سب کے اندر پورا ہو رہا ہوتا ہے، سب خوشی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ایک مرتبہ کسی ضرورت کے تحت قضائے حاجت کے لیے تھوڑا باہر کی طرف گئے، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ جس جگہ وہ بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے ایک سوراخ ہے، اور اس سوراخ میں سے ایک چوہا باہر نکلا، اور اس کے منہ میں ایک بہت چمکتا ہوا درہم و دینار ہے، اور اس نے وہ ان کے سامنے لا کے رکھا، پھر بل میں چلا گیا، پھر باہر آیا تو ایک دینار یا درہم تھا وہ رکھا۔ تو اس طرح کرتے کرتے 18-20 جو ہیں وہ درہم ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ چوہا بل میں جاتا، درہم لے کر باہر آتا، پھر بل میں جاتا، پھر باہر آتا۔ تو وہ صحابی جب فارغ ہوئے تو انہوں نے وہ سارے درہم و دینار اکٹھے کیے۔ صحابہ کرام کی ایک بہت خوبصورت عادت تھی کہ جب بھی کوئی نیا معاملہ پیش آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے محبوب، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ اس طرح مجھے درہم ملے ہیں، ان کا میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آپ کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ زندگی گناہوں سے پاک تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بلوں سے رزق دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا جتنا کمایا ہوتا ہے وہ سب کا سب بلوں میں لگ جایا کرتا ہے۔ یہ بجلی کا بل، یہ گیس کا بل، یہ فلاں کا بل، یہ فلاں کا بل، سارا کچھ بل میں لگ جاتا ہے۔ بیرون ممالک میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ انسان 18 سے 19 دن تو کماتا ہے صرف بلوں کو پورا کرنے کے لیے، باقی 10 دن میں جو کماتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے۔ تو انسان کی زندگی سے، رزق سے برکت کو ختم کر لیا جاتا ہے، اور پھر جب اس کے رزق میں تنگی آتی ہے، برکت ختم ہوتی ہے، پھر انسان پریشان ہوتا ہے، اور اس پریشانی میں پھر اس کو عاملین نظر آتے ہیں۔ کاملین تو نظر نہیں آتے، عاملین نظر آتے ہیں، کیونکہ کاملین کہتے ہیں گناہوں سے بچو، وہ بچنا مشکل کام ہے۔ عاملین کہتے ہیں تو ہم آپ کا کام پورا کر دیں گے، اور وہ بھی پھر ماشاءاللہ ایسے
زبردست قسم کے آدمی ہوتے ہیں کہ تھوڑا بہت معلومات لے کے پہچان جاتے ہیں کہ اس کا گھر کے اندر ٹاکرا کس کے ساتھ ہے، فوراً بتا دیتے ہیں کہ اچھا پھوپھو نے کچھ کیا ہوگا، تبھی تو تمہارا رزق میں یہ مسئلہ آیا ہوا ہے، تبھی تو تمہارا کاروبار نہیں چل رہا، تبھی تو تمہاری دکان نہیں چل رہی۔ بس جن رشتوں کو خدا نے اور ان کے نبی نے جوڑنے کا حکم دیا، یہ ان کے اندر لڑائیاں ڈلوا دیتے ہیں، پھر خالہ کے گھر پھوپھو کے گھر آنا جانا بند۔ لہٰذا پھوپھو نے کچھ کر دیا، فلاں نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے خود ہی اپنے رزق کو تنگ کیا ہوتا ہے۔ یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ ہم فوراً مان لیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو کس انسان کی پہنچ ہے کہ وہ آسمانوں میں جا کر کسی کا رزق بند کر دے؟ موت بھی انسان کو ڈھونڈتی ہے، رزق بھی انسان کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رزق پہلے پہنچتا ہے اور موت بعد میں پہنچتی ہے۔ تو اس لیے ان ذہنی فطور جو ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا، انسان ان سے باہر نکلے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ آپ نے ہمیں رزق دینا ہے، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ تو گناہوں کے بغیر انسان زندگی گزارے، پاکیزہ زندگی گزارے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نے میرا رزق بند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تو ہمیں وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں بہترین رزق دینے والا ہوں، واللہ خیر الرازقین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جتنے بھی جی ہیں، جاندار ہیں، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اب اللہ رزق دینا چاہے اور ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ کسی نے میرا رزق بند کر لیا، تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ دینا چاہتا ہے لیکن اس کے بند کرنے کی وجہ سے ہمیں نہیں دے پا رہا، یہی مطلب نکلے گا نا۔ اور یہ تو پھر صحیح عقیدہ نہیں ہے، تو گمراہی والا عقیدہ ہے کہ اللہ دینا چاہ رہا ہے اور اس انسان کی وجہ سے اللہ دے نہیں پا رہا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اگر دینا چاہے، پوری انسانیت بھی مل جائے تو اس چیز کو روک نہیں سکتی ہے۔ تو ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق سے برکت ختم کر دیتے ہیں، اور پھر انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یہ گناہوں کا اثر۔ گناہ کا ایک تیسرا اثر کہ انسان اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے، پھر اس کے اللہ والوں کی محفل میں آنا اچھا نہیں لگتا، علماء کے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی مثال مچھلی کی طرح ہے، جس طرح بغیر پانی کے وہ تڑپتی ہے، اس کا دل نہیں لگتا، اسی طرح مومن کا دل بھی مسجد میں لگتا ہے، فوراً مسجد کی طرف آتا ہے۔ لیکن گناہوں کی وجہ سے پھر وہ نہ مسجد میں آتا ہے، نہ اس کا نمازوں میں دل لگتا ہے، نہ اللہ والوں کی صحبت میں اس کا دل لگتا ہے۔ بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں سے دور رہوں، ایک وحشت سی اس کو محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ گناہوں کا اثرات ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے اور اللہ والوں سے دور ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں کتنی مرتبہ آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا یا کسی سے یہ سنا ہوگا کہ بس کام ہوتے ہوتے رہ گیا۔ یہ جو بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے جو اس کے اندر رکاوٹ ڈال رہا ہوتا ہے، اور ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ہم دنیاوی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے رکاوٹ ڈال دی۔ وہ بندہ رکاوٹ کیسے ڈال سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہیں؟ تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ اس بندے کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، وہ پھر رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اللہ والوں کے کام کیوں سموتھلی چل رہے ہوتے ہیں زندگی کے اندر؟ اگر کوئی رکاوٹ بھی آتی ہے، وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے کام ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ساری زندگی کام اٹکے رہتے ہیں، سالوں اٹکے رہتے ہیں، کنٹینرز پھنس جاتے ہیں انسانوں کے، بزنس مینوں کی ڈیلنگز رک جاتی ہیں، بنتے کام انسانوں کے رک جاتے ہیں۔ کہنے والے شاعر نے کہا کہ خزاں کی فصل کیا ہے، فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نگاہ فرما دیں تو یہ سارے کام ہو جائیں، لیکن ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔
تو جس دن ہم نے غور کرنا شروع کر دیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ تو بنتے کام بگڑ جاتے ہیں، یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ اور گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان لذت قلبی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک حلاوت، مٹھاس جو انسان کو عبادت کے اندر محسوس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کو رونا بھی نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہیں جو آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ کیسے رو لیتے ہیں، دعا ہوتی ہے وہ رو پڑتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی کوئی ایسی تلاوت امام صاحب تلاوت کرتے ہیں کہ ہمیں رونا آ جاتا ہے، قرآن سن کے رو رہے ہوتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا۔ کیوں نہیں رونا آتا؟ کسی نہ کسی گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم تھے، عابد بھی تھے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے، وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گئے۔ سالوں زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔ تو ایک دن انہوں نے بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، آپ کتنے رحیم اور کریم ہیں، میں زندگی میں اس گناہ میں ملوث ہوا لیکن آپ نے اپنی رحمتوں کو میرے اوپر جاری رکھا، نعمتیں اسی طرح برقرار رکھیں، آپ کتنے رحیم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، میرے بندے میں نے تمہیں سزا دی ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے کہا اللہ کوئی ایسی چیز مجھے نظر تو نہیں آ رہی ہے۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی، میرے بندے غور کرو، جس دن سے تم اس گناہ میں ملوث ہوئے ہو، تہجد کے وقت میں تم جو رو رو کر میرے سے دعائیں مانگتے تھے وہ رونا میں نے تم سے چھین لیا ہے۔ اب تم بغیر روئے دعائیں مانگتے ہو۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ راز و نیاز کی جو گفتگو ہوتی ہے اللہ رب العزت سے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو لذت قلبی سے انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر انسان کو رونا نہیں آتا، پھر نماز میں کھڑا ہوتا ہے، دنیا جہان کے خیالات آتے ہیں، بس ایک نماز کی طرف ہی اس کا دھیان نہیں لگتا ہے۔ جبکہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم ایسے نماز پڑھو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ہم ان دونوں کیفیات سے عاری ہوتے ہیں، یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور گناہ کا ایک اثر جو دنیا میں ہی ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اطاعت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا گناہ، پھر اس کے لیے گناہوں کا راستہ کھل جاتا ہے، جبکہ نیکی اور اطاعت کا جو راستہ اور دروازہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے انسان پہاڑ سے جب اترتا ہے تو ایک ہی قدم اٹھانا ہوتا ہے، اگلے قدم خود بخود آتے نیچے کی طرف آتے چلے جاتے ہیں۔ تسبیح کا دانہ ٹوٹتا ہے، ایک گرتا ہے تو اس کے بعد قطار لگ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو ایک کے بعد دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، پھر انسان کی زندگی اتنی گناہوں میں آگے بڑھتی ہے کہ ایک ایک کر کے اس کی زندگی سے نیکیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پہلے تکبیر اولیٰ ختم ہوئی، پھر اس کے بعد ایک رکعت رہ گئی، پھر 2 رکعت رہ گئی، پھر نماز ختم ہوئی، جماعت ختم ہوئی، ایک وقت آتا ہے کہ فرائض سے ہی وہ انسان محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ میں فرائض بھی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے کہ انسان اطاعت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جب وہ گناہ کرتا ہے تو فرشتوں کی دعاؤں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ فرشتے انسانوں کے لیے ہر وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر وہ محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ اور گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے اندر سے شرم و حیا کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر وہ بے حیا بن کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس کو پھر یہ بے حیائی نظر نہیں آتی اپنے معاشرے میں۔ اگر اس کے گھر کی خواتین تھوڑا لباس پہن کر بھی باہر نکلتے ہیں، یہ تو فیشن ہے، یہ تو آج کل یہی چلتا ہے، یہ تو ایک سٹیٹس ہے، پھر اس کو بے حیائی نظر نہیں آتی۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے پھر تو جو چاہے کر۔ حیا بنیاد ہے، حیا ہی نکل جاتی ہے، پھر اس کو بے حیائی کے کام نظر نہیں آتے ہیں۔
اور گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مرتے وقت کلمے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ کلمہ پڑھنا بھی چاہتا ہے تو اس کی زبان کو روک دیا جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، عاجز اپنی بات کو سمیٹ رہا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں ایمرجنسی وارڈ میں ہوتا تھا اور میرے سامنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ میری زندگی میں ایکسپیرینس کے دوران فوت ہوئے، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ سب کو کلمہ پڑھاؤں، تو میں نے 100 ایسے لوگوں کو چنا جن کے آخری وقت بڑا عجیب و غریب تھا، تو انہوں نے 100 ان واقعات کو اس کتاب میں اکٹھا کیا کہ ان کا آخری وقت کیسے تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ میں کلمہ پڑھاتا، اگلا انسان کلمہ نہیں پڑھتا تھا، آگے سے گالیاں دیتا تھا، کیونکہ زندگی بھر گالیاں ہی تو دیتا آیا تھا ایک دوسرے کو۔ اور کئی لوگوں کو میں کلمہ پڑھاتا تھا تو وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے کہتے تھے آلو خرید لو، سبزی خرید لو، کیونکہ ساری زندگی یہی کام کیا، دین کی طرف دھیان نہیں تھا، مرتے وقت زبان سے وہی نکلا جو ساری زندگی انسان کرتا آیا تھا۔ فرماتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کہ 1-2 لوگوں سے اشاروں سے میں نے پوچھا کہ میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، تم پڑھ کیوں نہیں رہے؟ تو انہوں نے بتایا ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے جیسے ہماری زبان کو کسی نے پکڑ لیا، کوئی پڑھنے نہیں دے رہا۔ یہ حالت ہو جاتی ہے، بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ 100 لوگوں کو میں نے دیکھا، ان 100 میں سے صرف 2 نے کلمہ پڑھا، 98 بغیر کلمہ پڑھے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ آخری کلام ہونا چاہیے، اور اس آخری کلام کے لیے زندگی میں محنت کرنی پڑے گی۔ ایک ہی دم کوئی پہلوان یا کوئی باکسر اکھاڑے میں اتر کر یا رنگ کے اندر آ کر اگلے کو نہیں ناک آؤٹ کر دیتا، اس کو پہلے زندگی بھر محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جب وہ میدان میں آتا ہے تو فوراً ناک آؤٹ کر لیتا ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح آخری وقت میں کلمہ ایسے ہی نصیب نہیں ہو جاتا، زندگی بھر اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری فرما دیتے ہیں، خود بخود فرشتے آ کر اس کو یاد دلاتے ہیں۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث تھے، آخری وقت آیا تو شاگردوں نے کہا کہ اب حضرت کو ہم نے تلقین کرنی ہے کلمے کی، کہ کلمہ آخری وقت ہے تو پڑھ لیا جائے، کیسے پڑھیں؟ مناسب نہیں ہے کہ حضرت سے ہم اس طرح تلقین کریں اور کلمہ پڑھیں، ہمارے استاد ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جس حدیث مبارکہ میں کلمے کے بارے میں بتایا گیا ہم اس حدیث مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو شاگردوں نے حدیث بیان شروع کر دی کہ ہم نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا۔ جب 2-3 محدثین کا نام لیا تو استاد سمجھ گئے کہ یہ کون سی حدیث پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے خود ہی تلاوت کی، اور حدیث مبارکہ یہی تھی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھنا شروع کر دی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ تک پہنچے، وہیں پر ان کی موت آ گئی، دخل الجنہ، پریکٹیکلی وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ زندگی بھر محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے اس محفل میں ہم اس بات سے توبہ کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے ظاہر کو باطن کو سنواریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جتنے بھی آج تک گناہ ہوئے ہیں ہم ان کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں ایمانی، اسلامی اور قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔